رانا صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. میں ان سوالوں کی طرف آنے سے پہلے آپ کی صحت کے متعلق دریافت کرنا چاہوں گا. کل رات سے آپ کی طبیعت کے حوالے سے کچھ خبریں چلی ہیں کہ آپ اچھے نہیں FIC میں تشریف لے کر گئے. بس تھینکس ٹو سوشل میڈیا. کل میرا پبلک ڈے تھا, میں اپنے حلقے میں موجود تھا, تو کوئی رات جب میں کوئی 11 ساڑھے 11 فارغ ہوا تو میں بلڈ پریشر یا روٹین کے چیک اپ کے لیے ہمارا FIC ایک بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب نے گفٹ کیا ہے فیصل آباد کے لیے, تو میں وہاں پہ گیا تو وہاں سے کسی کو خبر مل گئی ہوگی کہ میں وہاں پہ گیا ہوں. تو یہ بات تو رات کی ہے. اس کے بعد پھر میں گھر جا کے تو آج صبح پھر فیصل آباد کے لیے آیا ہوں. تو یہ کو آج میرا خیال ہے 9-10 بجے کو سوشل میڈیا نے یہ بات شروع کی, تو جس میں اب لوگوں کی خواہش ہو سکتی ہے یا پھر یہ ہے کہ بغیر تصدیق کیے جو ان کا دل چاہے وہ. لیکن آپ ادروائز یو آر ان گڈ ہیلتھ, اللہ آپ کو صحت تندرستی دے. گڈ. آپ کے سیاسی مخالفین کی طرف آؤں گا رانا صاحب. شاید آپ کی پارٹی سے پہلے ہم لوگوں نے یہ سوال اٹھایا تھا جب آپ کے اوپر ہیروئن ڈال کے تو آپ کو اندر بند کر دیا گیا تھا. ظالمانہ فیل تھا, موت کی اس میں سزا تھی. ٹھیک. لیکن جو کچھ آپ کر رہے ہیں, یاسمین راشد ہوں, باقی لوگ ہوں, شیریں مزاری تھیں, باقی لوگ تھے, 5 دفعہ ضمانت ہوتی ہے. علی محمد خان ہے, شہریار افریدی. شہریار افریدی سے میں نے انٹرویو کیا تھا, وہ جب میں نے پوچھ رہا تھا کدھر ہے وہ فوٹیج. لیکن اب آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ کس قانون کے تحت بندے کو 5 دفعہ اندر ڈالتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہمارے ساتھ اس قسم کا رویہ جو ہے وہ رکھا جا رہا تھا کہ بے گناہ لوگوں پہ سزائے موت سزا کے کیسز ڈالے جا رہے تھے, لوگوں کو جو ہے وہ نیب جو ہے وہ پکڑ کے بند کر رہی تھی, اور 90 دن تک جب ایک آدمی پکڑا جاتا 90 دن تک پھر اس کا کوئی سوال نہیں ہوتا تھا. اس وقت کبھی کسی کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا تھا؟ اب تو سمپل اس بات کے اوپر کہ جی یہ گرفتاری کس طریقے سے ہوئی ہے, کیسے ہوئی ہے, کیوں ہوئی ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ 100 موٹو نوٹس اور جو ہے وہ لارجر بینچ بیٹھ جاتے ہیں. اس وقت جو ہے وہ کبھی کسی کو میں نے جیل سے لیٹر لکھا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ یہ ظلم ہے تو اس کا آپ 100 موٹو نوٹس لیں, اور اگر میں یہ پوری دنیا میں ہیروئن جو ہے وہ سپلائی کر رہا ہوں تو مجھے دیر اینڈ دین جو ہے وہ سزا ہونی چاہیے, ورنہ جو ہے یہ زیادتی ہے. اس وقت کی اگر کسی عدالت نے آپ کے لیے نوٹس نہ لیا تو کسی عدالت نے بدلی کا اس عدالت نے مظاہرہ کیا, کسی عدالت نے نوٹس نہیں لیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ یہاں تک ہوا کہ جو ٹرائل جج تھا وہ میری بیل لے رہا تھا, لینے آرڈر لکھوانے والا تو اس کا واٹس ایپ کے اوپر تبادلہ کر دیا گیا. تو واٹس ایپ کے اوپر تبادلہ جو ہے ایک اینٹی نارکوٹکس کورٹ کے جج کا, وہ کون کرتا ہے؟ وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کرتا ہے. تو پھر یعنی اس لیول پہ جو ہے وہ چیزیں مینیج ہو رہی تھیں. اب چیزیں جو ہے وہ ادروائز مینیج ہو رہی ہیں. اب سن ان لاز کے قصے ہیں, مدر ان لاز کے قصے ہیں, بیٹوں کے جو ہے وہ افسانے ہیں, اور اس کے اوپر جوڈیشری میں بعض معزز اور محترم جج صاحبان جن کی عزت ہمیں جو ہے وہ اپنے سے زیادہ جو ہے وہ عزیز ہے, ان کے جو رویے ہیں اور جس طرح کا انصاف وہ کرنا چاہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں, یہ انتہائی جو ہے وہ قابل اعتراض ہے. رانا صاحب جو جوڈیشری ہے نا وہ بھی باقی سوسائٹی کی طرح پولرائزیشن کا شکار ہے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا بیٹا جب الیکشن لڑ رہا تھا تو میں آپ کے پاس انٹرویو کر رہا تھا, تو شاید آپ کی پارٹی نے اس وقت پبلکلی ان کو ٹیک آن کرنے کی اجازت نہیں تھی دی ان کا سن ان لا کے حوالے سے. وہ فیصل آباد میں جا کے ان کی میٹنگ کرنے کی خبریں تھیں. اسی طرح ان کی اگر ساس صاحبہ کا ایشو ہے تو وہ بھی کوئی قابل ستائش نہیں ہے کہ پالیٹکس کے اندر اگر کسی طریقے سے بھی فیملی انفلوئنس جو لاہور میں سن ان لا کا ایشو ہے, وہی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے داماد ہے نا جی. لیکن اصل میں تو آپ کا کام ہے کہ جو آپ 5 دفعہ بندوں کو پکڑتے ہیں وہ کہاں جسٹیفائی ہوتا ہے؟ نہیں, معاملہ یہ ہے وہ تو درست نہیں ہے. سن لیں پرویز الہی نے جو کرپشن کی ہے, جو لوٹ مار کی ہے ارب ہا کی, وہ کسی سے چھپی ہوئی ہے یا کوئی کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے؟ جو اپنا وہاں پہ جو ہے وہ اپنا کیا نام ہے اس کے جو تھے ان کے محمد خان بھٹی, وہ جو کرتا رہا ہے وہ کسی سے چھپا ہوا ہے, کسی کو معلوم نہیں ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے متحد ہے, وہ ایک بھی جو ہے وہ اس کو ڈسچارج کر رہا ہے اس مقدمے سے, دوسرا بھی کر رہا ہے اس کو, تیسرا بھی کر رہا ہے. تو پھر معاملہ یہ ہے کہ پھر ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, اس میں پھر اریسٹ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ نے تو کرنی ہے نا. اور اسی طرح سے آپ مجھے یہ بتائیں چلیں یہ بات اگر ہمیں نظر آ رہی ہے تو پھر ان کو کیوں نظر نہیں آ رہی؟
جو اپنا راشدہ یاسمین راشدہ صاحبہ ہیں، کیا جو جناح ہاؤس پہ، آرمی ہاؤس پہ اس دن جو ہے وہ وہاں پہ لوگ گئے ہیں اور وہاں پہ جا کے انہوں نے گھراؤ کیا ہے، لوٹا ہے پہلے، اس کے بعد جلایا ہے اس کو، یہ وہاں پہ موجود نہیں تھی؟ باہر پروٹیسٹ کر رہی تھی، لیکن یہ کیسے ثابت ہوا کہ جلاؤ گھراؤ کے لیے؟ نہیں، تو سن لینا، پروٹیسٹ کرنا پولیٹیکل پارٹی کا اور جلاؤ گھراؤ کرنا دو مختلف چیزیں۔ میں 100 آدمیوں کو جو ہے نا، 200 آدمیوں کو لے کے کسی جگہ پہ چلا جاتا ہوں اور وہاں پہ وہ 200 آدمی جو ہے وہ اس بلڈنگ میں داخل ہو کے وہاں پہ جو ہے وہ پہلے لوٹ مار کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو جلاتے ہیں۔ تو سن لیں، تو میں یہ کہوں کہ جی وہ دیکھیں جی، میں تو ان 200 بندوں کو لے کے گیا تھا صرف احتجاج کے لیے، اب یہ کام تو آگے انہوں نے کر دیا، نہیں میں ذمہ دار ہوں گا۔ یہ یاسمین راشدہ صاحبہ جو ہیں لوگوں کو وہاں پہ لے جانے میں ملوث ہیں۔ تو جج کے سامنے آپ نے ثبوت دینے تھے نا سر، آپ نے ثبوت دینے میں ناکام رہے ہیں۔ نہیں، ہم ثبوت دینے میں ناکام نہیں رہے، جج صاحب کی جو ہے وہ کسی اور طرف سے مجبوری تھی، ان کی نوکری جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں تھی۔